نصلی علی کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگان اعظام، شہداء کرام، عقیدت مندان، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، تمام امت مسلمہ اور تمام نون مسلمہ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، تمام انسانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. ہمارے بڑوں نے لکھا ہے، کسی کے عیبوں کا پردہ اس طرح بے نقاب نہ کر، کسی کے عیبوں کا پردہ اس طرح بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر. ہم حساب کتاب لینے والے بن جاتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں پہ جج بن جاتے ہیں اور اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم تو چیک والے ہیں، پیسے والے ہیں، عہدے والے ہیں، ڈگری والے ہیں. ہمارا کوئی کون بگاڑے گا؟ بھائی اللہ سے ڈرو، میں بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرو. اس کی اپاسنا کرو، اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سامنے رکھو، معاملات سامنے رکھو، معاشرات سامنے رکھو. کسی کے عیبوں کا پردہ اس طرح بے نقاب نہ کرو. لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے 5 روپے کی چائے پلا کے اس سے ساری باتیں قرید لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. یہ سسٹم بن گیا ہے، دستور بن گیا ہے زمانے کا کہ رو رو کے پوچھتے ہیں، ہنس ہنس کے اڑاتے ہیں. رو رو کے پوچھتے ہیں، ہنس ہنس کے اڑاتے ہیں. یہ دل کی آواز ہے، عوام کے دل کی آواز. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب شیئر کرنا یا نہیں کرنا آپ کی مرضی کی بات ہے. جو سمجھدار ہوگا اس کو ضبط کرے گا، محسوس کرے گا، اس کو سچ مانے گا تو شیئر کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ دستور بن گیا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چائے کی دکان پہ لے جا کے چائے پلا کے 5 روپے کی اس سے ساری باتیں قریدتے ہیں، پوچھتے ہیں، رو رو کے پوچھتے ہیں. جیسے اس سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں، اس سے بڑا کوئی اس کا خیر خواہی والا نہیں. یہ ضروری نہیں، بڑے بڑے ودیانوں نے کتابوں میں لکھا ہے، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو آدمی آپ سے ہمدردی جتا رہا ہے وہ آپ کا ہمدرد ہو. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. لوگ اس سے پوچھتے ہیں اور پھر رو رو کے پوچھ کے ہنس ہنس کے اڑاتے ہیں، اپنی میجورٹی میں، اپنے ماحول میں، اپنی سوسائٹی میں اس کو اڑاتے ہیں، غریبوں کا مذاق بناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھنے جا رہے تھے عید کی. ایک بچہ راستے میں ملا، اس کے پھٹے ہوئے لباس تھے، تن پر دھول جمی ہوئی تھی، گندگی لگی ہوئی تھی، نہایا ہوا نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، رو رہا تھا، بلک رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا، محبت کی نظر سے دیکھا اور اس کو واپس پلٹ کے گھر لے گئے. نہلایا دھلایا، اچھا لباس پہنایا، خوشبو لگائی، پیشانی چومی، محبت دی، اپناپن دیا، اچھے اخلاق دیے، عیدگاہ لے گئے، نماز پڑھائی اور پھر گھر لے جا کے اس کو کھیر کھلائی، عیدی کے پیسے دیے، اسے محبت دی، اپناپن دیا، اخلاق دکھایا. اگر میرے جیسا ہوتا تو دھتکار دیتا، پھٹکار دیتا، حقارت کی نظر سے دیکھتا، نیچے کی نظر سے دیکھتا، اس کو چھوٹی نظر سے دیکھتا. معاذ اللہ ایسے نہیں تھے ہمارے نبی کے اخلاق، ایسے نہیں تھے. اخلاق دیکھو، معاملات دیکھو، ذرا غور کرو حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے. میرے بھائیوں، ماحول بناؤ، اچھا بناؤ، کسی کا گھر مت بگاڑو. کسی کا سدھار نہیں سکتے تو بگاڑو بھی مت. اللہ کے واسطے ہمیں مر کے جواب دینا ہے، شکلیں دکھانی ہے، اللہ کے یہاں بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. معاذ اللہ میں معافی چاہتا ہوں اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو، کسی بات کا برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.